السلام علیکم۔ ہم سب ایک سفر پر ہیں، لیکن ایک منزل ایسی ہے جسے اکثر بھلا دیا جاتا ہے: آخرت۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو سے جڑا ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس سے غافل کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو آئیے شیخ ابو زید ضمیر کے ایک بیان کی روشنی میں اس بھلائے ہوئے سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، زندگی کی ایک حقیقت ایسی ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے کوئی کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، اور وہ ہے موت۔ یہ وہ سچ ہے جو ہم سب کو ایک ہی صف میں لا کھڑا کرتا ہے۔ لیکن اصل سوال تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کیا موت ہر چیز کا خاتمہ ہے، یا یہ ایک نئی، ہمیشہ رہنے والی زندگی کا آغاز ہے؟ یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جسے ہم آج سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں زندگی کے اس ناگزیر سفر کی۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ زندگی کو ایک مقصد کے ساتھ ایک سفر کیوں سمجھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ آخرت ہے کیا؟ آخرت اصل میں وہ مستقل اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ ایک ایسی جگہ جہاں ہر روح کو اس دنیا میں کیے گئے اپنے اچھے برے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ ایک بہت ہی اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد ایک ایسی زندگی آتی ہے جس میں حساب ہوگا۔ مطلب ہمارا یہاں گزارا ہوا ہر لمحہ دراصل ایک آزمائش ہے۔ یہاں عمل اور نتیجے کا ایک بالکل سیدھا تعلق نظر آتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق اس دنیا میں کیا گیا ہر کام، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، سیدھا سیدھا اگلی زندگی میں ہماری حالت کا فیصلہ کرے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف۔ ہمارا دوسرا حصہ ہے غفلت کا خطرہ۔ یہ انسان کی اس عادت کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی حتمی منزل کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ غفلت کیا چیز ہے؟ یہ آخرت کے بارے میں ایک بے پرواہی یا بھول جانے کی کیفیت ہے۔ اور یہ پیدا کیوں ہوتی ہے؟ دنیاوی خواہشات اور لذتوں میں بہت زیادہ ڈوب جانے کی وجہ سے۔ یہ بات غفلت کی پوری تصویر کھینچ دیتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ انسان آج کی لذت کی وجہ سے کل کے عذاب کو نظر انداز کر دیتا ہے، یعنی فوری مزے کو مستقبل کے انجام پر ترجیح دینا۔ غفلت کا اثر ایک دم سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک بدتدریج عمل ہے۔ پہلا قدم، غفلت دل کو سخت کر دیتی ہے۔ پھر دوسرا قدم، سخت دل انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور آخر میں تیسرا قدم، گناہ آخرت میں تباہی کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک ڈھلوان ہے۔ تو ٹھیک ہے، مسئلہ تو سمجھ آ گیا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ تیسرا حصہ اسی کے بارے میں ہے، غیب پر ایمان، یعنی ان چیزوں پر یقین رکھنا جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن جن کا وجود ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخرت ہماری نظروں سے پوشیدہ کیوں ہے؟ سوچیں، اگر جنت اور جہنم نظر آ رہے ہوتے تو کیا سب ایمان نہ لے آتے؟ اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ اسے سچے ایمان کو پرکھنے کے لیے چھپایا گیا ہے، کیونکہ سچا ایمان صرف اپنی آنکھوں سے دیکھنے پر نہیں، بلکہ علم اور یقین کی آنکھوں پر بھروسہ کرنے کا نام ہے۔ یہ دیکھے بغیر ماننے کا امتحان ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ستاروں کی ہے۔ دن کے وقت بھی آسمان میں ستارے تو موجود ہوتے ہیں نا، لیکن سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ بالکل اسی طرح آخرت موجود ہے، بھلے ہی وہ ابھی ہمیں نظر نہ آ رہی ہو۔ تو صحیح ذہنیت کے بعد اب بات آتی ہے عملی اقدامات کی۔ چوتھا حصہ اسی بارے میں ہے، آخرت کی تیاری۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے کسی بہت لمبے سفر کے لیے سامان باندھا جا رہا ہو۔ تو اس سفر کے لیے زیادہ راہ یعنی سامان کیا ہے؟ نماز، جو ہمارا تعلق قائم رکھتی ہے، اپنا محاسبہ، جو ہمیں غلط کاموں سے روکتا ہے، تقوی یعنی خدا کا شعور، اور اللہ اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس سفر میں کام آئیں گی۔ ان سب میں سے تقوی کو سفر کا بہترین سامان کہا گیا ہے۔ اب یہ تقوی ہے کیا؟ یہ اللہ کے بارے میں مسلسل آگاہی کی ایک حالت ہے جو اچھے کاموں کی ترغیب دیتی ہے اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ یہ ایک اندرونی کمپس کی طرح کام کرتی ہے۔ اور یہ نقطہ سوچنے والا ہے۔ لوگ اپنے کیریئر، ریٹائرمنٹ اور چھٹیوں کے سفر کے لیے کتنی محنت سے منصوبہ بندی کرتے ہیں، لیکن اس ابدی سفر کی تیاری کو اکثر بھلا دیا جاتا ہے، حالانکہ اصل تیاری تو اسی کی ہونی چاہیے۔ اور اب ہم آتے ہیں آخری حصے پر، جو اس ساری بات کو ایک بنیادی انتخاب پر لے آتا ہے کہ انسان کو عقل مند بننا ہے یا نادان۔
یہاں دو مسافروں کا فرق بالکل واضح ہے۔ عقل مند مسافر اپنی حتمی اور مستقل منزل یعنی آخرت کے لیے محنت سے تیاری کرتا ہے، جبکہ نادان مسافر اپنی ساری کی ساری توانائی اس عارضی قیام گاہ یعنی اس دنیا پر لگا دیتا ہے۔ اس کی مثال ایک ایسے بے وقوف شخص کی سی ہے جو اپنی ساری دولت ایک غیر ملک میں ایک شاندار گھر بنانے پر خرچ کر دے، جبکہ وہ یہ جانتا ہو کہ اسے جلد ہی اپنے اصل وطن لوٹنا ہے۔ یہ اس دنیا پر سب کچھ لگا دینے کی حماقت کو بہت اچھے سے واضح کرتا ہے۔ اور اس سفر کا سب سے پہلا اور کہا جاتا ہے کہ سب سے مشکل مرحلہ کون سا ہے؟ قبر۔ اسے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قرار دیا گیا ہے۔ اس کی سنگینی کا اندازہ اس قول سے لگایا جا سکتا ہے، میں نے قبر سے زیادہ خوفناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ یہ سفر کتنا سنجیدہ ہے۔ تو آخر میں یہ سارا تجزیہ ہمیں اس ایک بنیادی سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے کہ اصل تیاری کس منزل کی ہو رہی ہے، اس عارضی قیام گاہ کی یا ہمیشہ کے گھر کی؟